جو کچھ بھی عقیدہ ہوگا وہ علمی تحقیقات سے زیادہ نہیں کہلا سکتا. ٹھیک ہے. اب وہ آگے سے کہہ رہی ہے بس اگر کوئی شخص ان آیات کے کچھ اور معنی سمجھے تو ہم اسے مخفی کہیں گے، مختی کہیں گے، اور خارج احمدیت یا گناہگار نہیں کہیں گے. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے جتنی بھی بات ہو رہی ہے نا یہ صرف ایک علمی بات ہے، آپ اس سے گناہگار نہیں ہو سکتے، آپ کوئی اور مطلب بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے متعلق انہوں نے پیچھے وضاحت دی ہوئی ہے. یہ محمد علی کو جب یہ بات چھڑی تھی تین چیزوں میں، نبوت میں، اسماء و احمد پہ، اور کفر اور اسلام پہ. ٹھیک ہے. محمد علی نے ان پہ 3 الزام لگائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے عقیدے چینج کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات ہے جو محمد علی نے الزام لگائے تھے. یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں. مولوی صاحب نے 3 اصول بتائے جہاں پہ بشیر صاحب نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. اول یہ کہ میں نے مرزا صاحب کے متعلق یہ خیال پھیلایا کہ آپ فی الواقعہ نبی ہے. وہی بات آگے کہ کیا مرزا صاحب کا دعوی نبوت ہے یا نہیں ہے، جدھر میں اور آپ کھڑے ہوئے. رائٹ. دوسرا یہ کہ آپ ہی آیت اسماء و احمد کے پیشن گوئی کے مذکرہ قرآن کریم کے مصداق ہے. تیسرا یہ کہ کل مسلمان جو مرزا صاحب کی بیعت میں شامل نہیں ہوا انہیں مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. بہت پوائنٹ اٹھائے. اب یہ تین پوائنٹ اٹھائے انہوں نے کہا تینوں آپ نے چینج کی ہے. اب اس کا جواب دینے لگی ہے دوسرے خلیفہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہے، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ 1914 یا اس سے 3-4 سال پہلے سے میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں، بلکہ جیسا کہ میں آگے ثابت کروں گا کہ ان میں سے اول الذکرہ اور آخر الذکرہ مرزا صاحب کے وقت سے ہے. وہ کہہ رہے جو پہلے والا ہے اور جو آخر والا. پہلے والا کیا تھا کہ مرزا صاحب نبی ہے، اور آخری کیا تھا کافر کا. یہ دونوں جو ہے یہ مرزا صاحب کے وقت سے ہے. دیکھا، اول اور آخر مرزا صاحب کے وقت سے ہے. اور ثانی جو درمیان والا ہے عقیدہ، جیسا کہ خود میں نے اپنے لیکچروں میں بیان کیا جو چھپ بھی چکے ہیں، کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ سے گفتگو اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے. پہلے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا مرزا صاحب کی زندگی میں. وہ دیکھیں وہ لکھ رہے ہیں یہ جو عقیدہ ہے میرا یہ پہلے خلیفہ کی تعلیم اور گفتگو کا نتیجہ ہے. یہ مرزا صاحب کی زندگی میں میں عقیدہ نہیں رکھتا تھا. اور ثانی اعتراض کیا تھا اوپر کے رہنے تھا نا، یہ اسماء و احمد. اچھا رائٹ. اب آپ بولے گے اسامہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، ایک لائن ہے. رائٹ. What is that proof, right? لیکن میں آپ کو پروف کروں گا اچھے طریقے سے. ہوا مسائل بتاتا ہوں آج، مسائل کیا ہے سمجھاتا ہوں آپ کو. اصل کہ there is only one option left. میں میک شور کروں گا آپ سمجھ جائے. ٹھیک ہے. اب آتے ہم ادھر. ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہاں پہ لکھا ہوا متعلق ہے، ثبوت دلائے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی ایک کو پھانسی دینے لگے اسامہ؟ نہیں ابھی نہیں. ابھی تو میں بتانے لگا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہم پڑھتے لیکن جہاں پہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، میری طرف کٹ رہی ہے. یہ نہیں ہے، کدھر گئے ہے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ بات یاد رکھنی ہے. امپورٹنٹ نیم پلس نہیں، یہ بھی نہیں ہے. مجھے کلر کوٹڈ کو بھی نا یاد رکھنا پڑے گا. کلر کوٹڈ کا مطلب کیا؟ 1 منٹ رکیے گا، میں نا ایک سیکنڈ دے دیں آپ.
یہ آ گیا, مجھے مل گئی. اب آواز صحیح آ رہی ہے یا میں دوسرا ایک ڈھونڈوں کہ میں؟ نہیں اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے اوکے, اب میری بات غور سے سنیے گا. پڑھا کرتا تھا کہ آپ لوگ فالو کر سکے. ایک منٹ ٹہنے ہوں. اب سوال ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے. میرا اپنا دعویٰ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا. وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ دعویٰ یوں نہیں کیا, تحقیق ہے, پہلے خلیفہ سے گفتگو ہے اور ان کی تعلیم کا نتیجہ. رائٹ, یو ریممبر دوز ورڈنگ, تعلیم کا ہاں نتیجہ وہاں نہیں گفتگو. انہوں نے اب یہاں پہ وضاحت آ رہی ہے. کریں گے. ابھی دیکھیے گا نا, ابھی دیکھیے یہ گا. اور یہ میں نے کتابوں میں جو لکھا ہوا نا یہ, ہاں بالکل ایک ہی بندہ لکھ رہا ہے. اب وہ لکھ رہی ہے بلکہ مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے. یہ دعویٰ اوپر نہیں کیا تھا, ادھر نہیں کیا تھا نا, ابھی دیکھیے گا. لیکن ان کے زمانے میں عقیدہ نہیں تھا, یہ تو مانتے ہیں. اب دیکھیے گا آپ. اور پہلے خلیفہ نے بھی یہی فرمایا کہ مرزا صاحب احمد ہے. چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق مرزا صاحب ہی ہے. دیکھیں ہی آ رہا ہے. ہاں پہل اب وہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا, میرا یہ عقیدہ مرزا صاحب کی زندگی میں نہیں تھا. رائٹ, ابھی اس کی وجہ بعد میں بتا. ہاں پہل جب مرزا صاحب کے جو پہلے خلیفہ تھے سے میں نے یہ بات سنی تو ابتدا اسے قبول نہیں کیا میں نے. یعنی کہ پہلی بار جب انہیں اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا تو کہاں پہ پتہ چلا, پہلے خلیفہ سے, اور انہوں نے اسے قبول بھی نہیں کیا. پھر بہت کچھ اس کے متعلق بحثیں ہوتی رہی. ویسے ہوتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے اس پہ غور کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق میرا سینہ کھول دیا, اور دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ عنایت فرما دیے, اور میں نے اس خیال کو قبول کر لیا. کیا یہ یہاں پہ ایڈمٹ کرے کہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے؟ ہاں یہاں پہ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ میں نے بدلا. اچھا اب ٹھیک ہو گیا. اب یہ رائٹنگ ہے 1900 میں, رائٹ, ارلی 1900. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1915 to 1921 ٹو بی پریسائز. 1914 سے لے کے 1921 کے درمیان یہ ساری کھچڑی پکی ہے ان 3 ٹاپکس پہ, جماعت احمدی اور محمد علی کے درمیان. ٹھیک ہو گیا. چلے مان لیا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں چیز, رائٹ, میں نے مان لیا یہ ہے. اب جماعت احمدیہ کہتی ہے, پیپل لائک محترم احمد جی صاحب, وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا عقیدہ بعد میں بھی بدلا. مجھے کیوں, مجھے کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1954 میں تفسیر جی وہی کہہ رہا ہوں نا, قاطیہ اور براہین ساتیہ. یہ مزدور کے ہاتھ ہے ساتیہ, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, I don't know. نہیں وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں مووی کا, یہاں پہ جو ورڈ یوز کیے گئے وہ ڈفرینٹ, کہ بھائی مجھے پکے دلائل دیے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے دیے. دیکھیں وہاں پہ کیا تھا, پہلے خلیفہ کی تعلیم, نوٹس, یہاں پہ نوٹس بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ان کے ساتھ بحثیں بھی ہوئی, پھر ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا. کس نے کھولا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور انہوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا کہ مرزا صاحب ہی مصداق ہے. دیکھیں یہاں پر ہی آئے گا, ایک منٹ کے ہی آئے گا. ٹھیک ہو گیا, اس بات کو یاد رکھنا ہے. 1964 میں 1954 میں آئی شوڈ سے ایک رائٹنگ جمع کی گئی تھی. یہ دیکھیں, ایک منٹ رکیں,
دیکھیے جب ہم کرتے ہیں تو ہم پورا پورا لفظ ڈھونڈتے ہیں ان کی ریفرنسز میں ڈیٹا بیس میں، پھر اس کو جا کے ڈھونڈ کے رکھ کے پھر پڑھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کوئی زیادتی کی گئی ہے کسی بھی قسم کی یا غلط چیزوں کو سمجھا گیا ہے. لیکن اس میں ایک خاص چیز ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. کدھر گئی ہے؟ انکل غائب ہو گیا ہے. ایک منٹ رکے. انکل اتنا کچھ لکھ کے گئے ہوئے ہیں نا، پڑھتے پڑھتے ہم گزر جی آگے. یہ لکھی گئی تھی سیکنڈ خلیفہ نے، ٹھیک ہے. اسے کمپائل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اسے کمپائل کیا گیا تھا 1954 میں، ٹھیک ہے. اس آیت کے نیچے حاشیہ ہے، زیر تفسیر صغیر. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، یہاں پہ بالکل اپوزٹ چلے گیا. وہ سر جی پیشن گوئی کا مطلب ہی سمجھا دیں پہلے. کمپائلیشن ٹو می از لائک ایک چیز لکھی گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کب لکھی گئی ہے لیکن اسے جمع کیا گیا ہے. مثال دوں آپ کو، کچھ حدیثیں ہیں جو آپ ایگزیکٹ ان کا تعین نہیں کر سکتے وہ کب بولی گئی ہے کس رائٹ. کچھ میں مثال دے دیتا ہوں. کچھ حدیثیں ہیں جو واقعات کے بالکل ان کو واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے وہ بولے گے جھوٹ مت بولو، کس موقع پہ کوئی حدیث بولی گئی ہے آپ کو نہیں نا پتا، رائٹ. مثال دیتا ہوں اچھی بات. معراج کی جو حدیث ہے ہمیں پتا وہ مکہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو خواب والی حدیث ہے، جو 2 خلیوں والی حدیث ہے، وہ مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں ہوئی ہمیں نہیں پتا. ہاں نہیں، اس میں اس کا یہی ہے نا علم کہ آپ ہو سکتا ہے، اس کا علم آپ کو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا علم نہیں ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا علم آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. 100 رجال پہ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ نہیں پتا. ہاں اس کا علم لگ جاتا ہے. یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں ہے، لیکن یہ جو اسم و رجال کا علم ہے یہ کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث کب کیسی اور کس طرح لکھی. as far we know, as far Jamaat is concerned, ہاں this is a ہم لوگ اس compilation. طریقے سے کہہ سکتے ہیں جماعت کے لیے کہ یہ جو مرزا صاحب کی تحریرات جو تفسیر صغیر کے اندر درج ہیں، یہ مختلف تحریر ہیں جن کو بعد میں جمع کر کے تو اس کے اندر ڈالا ہے. رائٹ. جیسے مرزا صاحب کے الہامات تھے البدر کے اندر، تو پھر ان کو اکٹھا کر کے تذکرہ کی شکل میں چھاپ دیا گیا. بالکل میں جوڑ دیا گیا ایک بک کی صورت اس میں. کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر جو احمدی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ تفسیر صغیر جو ہے انہیں لکھنی بھائی یہ اکٹھی کی گئی ہے. وہ بھی دیکھیے ابھی مزہ آنے لگا ہے نا. ابھی میں وہ اینگل دیکھ رہا ہوگا میپ میں. آپ لوگ بس پاپ کون تیار رکھیں، کم ہو چکا ہے. تیار ہے ٹھیک ہے. ووڈکا آپ بھائی، تیاری پکڑیں بس. ووڈکا بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. ووڈکا بھائی چلے تو نہیں گئی کیونکہ میں بڑی پاپ میں نہیں وہ اجازت کلائمیکس لے مانگ کر رہے ہیں. آنے ہم لگا. لوگ ساتھی ہیں آپ کے، آپ وری نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ. چلو ٹھیک ہے. اگر آپ اچھا سنیے گا آپ اس آیت میں واٹکا نہیں مارتے ہیں، نہیں یقین مارو تو واٹکا ہی مارتے ہیں ان کو. جی وہ کہنے لگی ہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی ہے، بالکل اپوزٹ، رائٹ. اب دلیل سنیے گا. دلیل آنے لگی ہے. انجیل اور بارناباس میں لکھی ہوئی ہے، عیسائی اس کو جھوٹی قرار دیتے. انہوں نے بتا بھی دیا کہ احمد لفظ کی جو پیشن گوئی ہے نا وہ بارناباس میں لکھی ہوئی ہے اور عیسائی اسے جھوٹی بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مگر یہ پوپ کی لائبریری میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ مروجہ انجیل میں فارکلیت کی خبر دی گئی ہے. جو مروجہ ہوتی ہے جو کرنٹلی پریزنٹ گاسپلز ہے، ٹھیک ہے، لوک ہوگی، میتھیو ہوگی، جان ہوگی، رائٹ. ان میں یہ فارکلیت کی خبر دی گئی ہے اور جس کے معنی احمد ہی بنتے ہیں. بس اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ، اور بلا واسطہ مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مرزا صاحب ہے.
अपोजिट, प्योर अपोजिट। उधर क्या था, हकीकत मिर्जा साहब है, आप इंटरेक्टली है, यहाँ पे फ्लिप हुआ है। और फिर इन्होंने क्या फारकलीत के लफ्ज़ है जो आज कल की इंजीलों में पाया जाए, जिसका मतलब अहमद है, और असल जो पेशन हुई है वो इंजील बारनबस में है। ठीक हो गया। आप बोले कि उसामा कितनी अच्छी दलील दी है, राइट राइट। अब आप आ जाए, पहली बात तो ये, अभी रुके, ये बात आपने याद रखनी है, बारनबास, ओके, पहला खलीफा आ गया है। देखिए पहले खलीफा आ गए, ठीक है, इनकी भी राइटिंग इस आयत पे मौजूद है। उन्होंने क्या कहा था, वर्ड का भाई, कहा था कि अंजील बरनबास पहले में ये खलीफा ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले खलीफा ने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया ना अल्लाह ताला ने। बिल्कुल याद है आपको, पहले खलीफा के दस के नोट्सों में उनके साथ बहस से हुई, उनकी तालीम का नतीजा है। जी दोनों जगहों पे उन्होंने कोट किया ना। अब देखिए पहला खलीफा खुद क्या लिख रहा है, वो कह रही है, अब वो देखिएगा, इसका नाम अहमद है, कोट करके उन्होंने लिखा है, इस बशारत में यूहन्ना ने अपनी अंजील में लिखा है, देखो यूहन्ना बाब 10, मेरे कलमों पे अमल करो, मैंने अपने सारा लिखते आ रहे, ठीक है ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये बशारत नहीं मिलती। अब वो आगे आते जा रहे, फारकलीत का लफ्ज़ पाया जाता है, और उन्होंने कहा फारकलीत का लफ्ज़ है आने वाले को अहमद कहते हैं, ठीक है। और ये बतौर मिसाल अरब में ये जो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ ना, अल-ऊद अहमद, उन्होंने कहा फारकलीत का मतलब क्या है, अल-ऊद अहमद, जिसका मतलब है दूसरे आने वाले को अहमद कहते हैं। और ये बात बतौर मिसाल अरबी में मशहूर और मारूफ थी, और कुरान में आगे वो दोबारा कोट कर रहे, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अब यहाँ पे आने चल रहे हैं, एक मिनट रुके यार, किधर गए अंकल, दोबारा गायब हो गए, एक मिनट रुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे गोई की थी, एक सेकंड रुकिए आप। ओके, एक मिनट रुके। मसीह ने फरमाया ये तो नहीं, यहाँ पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट किया, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी आयत पढ़ी है ईसाइयों के सामने। ये तो लिखा है बोल के ना, ये आ गया मैं बोलूं, कुरान ने कहा मसीह ने अहमद की बशारत दी, और ये बशारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब ने ईसाइयों के सामने पढ़कर सुनाई, और किसी ने इनकार नहीं किया, और किसी को इनकार करने का मौका नहीं मिला। ठीक राइट, यानी कि वो कहना चाह रही है, एक तो ये कहना चाह रही है कि फारकलीत का मतलब है अल-ऊद अहमद आने वाले को कह रही है, वो ये अरबी में मशहूर है, ठीक है। और आप से सबने ये आयत पढ़ के हुज्जत कायम की है बनी इसराइल पे, ईसाइयों पर हुज्जत कायम की है ना। अगर इनकार कर देते तो उसका मतलब वो अहमद नहीं थे, राइट। हाँ बिल्कुल। और अब मैं आपको ना इनकार भी नहीं किया रसूलुल्लाह का ना, मतलब इस अब आपको लेके आता हूँ मैं क्लाइमैक्स पे, ठीक हो गया। अब आने लगा क्लाइमैक्स, आप तैयार हैं जी? चले मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के सुनाता हूँ क्लाइमैक्स पे। अब एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, अभी आते हैं अंकल। यहाँ पे फारकलीत, अच्छा जी ये आ गया जी, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, अब एक मिनट रुकिएगा, मैं ना अपना कैमरा सीधा कर ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो अंकल ने कितनी अच्छी बातें लिखी है, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ था, फारकलीत का मतलब क्या है, अहमद।
ہاں یعنی دوسرے آنے والے. ہاں یہ آ گیا فارکلیت کی ہیڈنگ آ گیا. ہمارے مخالف دوسرے مقابل پر ایک رنگ بھی اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ انجیل میں فارکلیت کی خبر دی گئی ہے جسے اسمہ احمد ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹھیک وہ ہے. پوری بات کر کے کہنے لگے ہے کہ فارکلیت کا مطلب احمد نہیں ہے. اب غور سے سنیے گا اس کا جواب آنا سوال کا جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ فارکلیت کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہے اور ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ فارکلیت کے معنی احمد نہ کیے جائے، تو یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چشمہ نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چشمہ ہوتی ہے، اور جو لوگ فارکلیت کے معنی احمد کرے تو اس پیشن گوئی کا مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں، تو وہ اپنا پہلو کمزور کرتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا جو لوگ فارکلیت کا مطلب احمد کرتے ہیں وہ اپنا پہلو کمزور کرتے ہیں، اور اس کا مصداق پھر رسول اللہ کو بھی ٹھہراتے ہیں، تو وہ اپنا مقدمہ کمزور نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں فارکلیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ٹھیک ہے. فارکلیت اسم و احمد والی پیشن گوئی نہیں، ڈیفرنٹ پیشن گوئی ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ پڑھے نا اوپر کیا لکھا ہے. نہیں وہ یہ لکھا جو ہوا نا لوگ اگر فارکلیت کے معنی احمد کر کے اس پیشن گوئی کا مصداق رسول اللہ کو بناتے ہیں تو وہ کر اپنا کے ہاں تو وہ احمد تو کر کر کے رہے بنا ہیں. رہی ہے نا، ہاں احمد کر کے بنا رہی ہے نا. انہوں نے کیا ہوا جی. ہے، انہوں نے کیا ہوا ہے کیا ہوا. پہلے ہاں لاسٹ میں یہ اپنا پہلو کمزور کر رہے تھے. کمزور کر رہے ابھی ہیں. رکیے گا، پہلے خلیفہ نے کیا ہوا ہے کیا ہوا. احمد کر کے، انہوں نے بھی کمزور کیا ہے. کمزور کیا ہے. پہلے خلیفہ کا عقیدہ کیا تھا، اس کی ان اپنی کا رائٹنگ میں کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تو یہی تھا نا کہ یہ جو اسماء و احمد ہیں یہ مطلب رسول کیا تھا؟ اللہ نے یہ آیت پڑھی تھی. یہ مطلب یہ وہی اسماء مصداق ہے نا. ہاں رسول اللہ مصداق ہیں. انہوں نے نیچے پوری تمہید باندھی ہے کہ عربی میں عربی زبان میں عبرانی زبان میں یہ ایک محاورہ ہاں تھا، رائٹ، ہاں اور احمد لوٹ کے آنے والے کو احمد، رائٹ، انہوں نے سب کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے خلیفہ نے میرا عقیدہ بدلا ہے. دو چیزیں ہیں، یا تو پہلے خلیفہ کا بھی عقیدہ بدلا گیا ہے مرزا صاحب کی وفات کے بعد، یا پھر جھوٹ بولا گیا. جھوٹ بولا گیا ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے تو رکے نہیں دیکھیں، ہم کسی پہ بہتان نہیں لگاتے، ہم بہتان نہیں لگائیں گے، ہم اس بات کو حذف کریں گے. لو یو احمدیز، میں حذف کروں گا بات کو. ہم ابھی چیزوں کو اچھے اینگل پہ لے کے جائیں گے اور ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ آگے بیان کرنے لگے ہے، وہ کہتے ہیں اس کے شواہد بھی نہیں ملتے نا، شواہد اس کے ساتھ نہ ہو تو نہایت کمزور بات ہے اور صرف اس قدر کہنا دیکھا. اوکے ابھی کہنے لگے دیکھیں اس قدر کہہ دینا کافی نہیں کیونکہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے، اسی لیے اس میں یہی لفظ ہوگا جو بعض لوگوں نے خیال کیا ہے. وہ کہتے ہیں اگر مسلمان کو منہ اٹھا کے کہہ دینا کہ یار دیکھیں انجیل میں تحریف ہوئی بھی ہے تو پیشنٹ کو بھی تعریف ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی بے فضول بات ہے. سنیں وہ کہتے ہیں کیونکہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے اس لیے اس میں بعض ہو گئے جو بعض لوگوں نے خیال کیا، کیونکہ اس طرح جو شخص چاہے انجیل میں ایک آیت کو لے اور کہہ دے یہ یوں نہیں تو یوں ہے، اس کی دلیل وہ یہ دے دے کیونکہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے. لو مان لو میری بات، میں صحیح کہتا ہوں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فارکلیت لفظ کو نا بحث کی جاتی ہے کرسچینٹی میں اور اسلام میں. یہ لفظ بہت بڑی بحث ہے کہ آیا فارکلیت جو لفظ ہے وہ احمد میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مسلمان جب انٹرنل اسلام میں آ کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے دیکھیں نا انجیل میں تو تحریف ہوئی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں وہ آگے سے کہہ رہے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ انجیل میں تحریف ہوئی ہوئی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے دیکھو میری بات مان لو، وہ یوں ہی کہتے اس لیے مان لو جو کچھ میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے. تحریف کا ہونا اور بات ہے اور کسی ہر جگہ تحریف ہونا اور بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ آیا یہ واقع میں تحریف ہوئی یہ نہیں ہوئی، بک میں اور بھی جگہ تعریف ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ تعریف ہوئی ہے. ہم سے پوچھ رہی ہے نا، رائٹ. اس کا جواب بتاؤ کون دے گے؟
مجھے کون دے گی؟ خلیفہ اول تو مرزا صاحب کو دیں گے، لیکن اس کا جواب پھر ہاں نہیں، خلیفہ اول کو تو انہوں نے جھوٹا قرار دیا یہاں پہ. وہ ابھی نہیں وہ دیکھیے گا نا، وہ دیکھیے گا نا، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب خود آ گئے، ٹھیک ہے. وہ لکھتے ابھی بولے کہ اسامہ تم نے حوالہ ڈھونڈا، میں آپ کو بتاتا ڈھونڈتے کیسے. یہ دیکھیں، یا فارکلیت جا کے سرچ کریں مرزا صاحب کی رائٹنگ میں، اور یہ سارے ریفرنس آ گئے. ہر ایک ریفرنس آپ کو نیچے ملے گا، ٹھیک ہے. یہ پہلا ریفرنس ہے جو مزیدار قسم کا ہے. ایک انسان مرزا صاحب پہ اعتراض لے کر آیا، ٹھیک ہے، کہ فارکلیت کے معنی فرق کرنے کی ہے باطل اور حق میں، ٹھیک ہے. میں آپ کو وربلی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بڑا پڑھا ہوا ہے، حق اور باطل کی ہے. تو اس کے معنی احمد کیسے ہو گئے؟ اور کیا فارکلیت سے مراد احمد ہے؟ اور احمد کا پیشن گوئی مذکرہ کتاب میں نہیں، یہ کہاں پر ہے؟ اچھا یہ سارے آرگومنٹ تو کس نے دیے ہیں؟ یہ سارے آرگومنٹ مرزا بشیر الدین صاحب نے دیے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کو دے رہے، اور مرزا صاحب اس کا جواب دینے لگی ہے. ہاں یہ کویسچن اصل میں ان کا ہے، مرزا بشیر الدین صاحب کا کویسچن آ گیا ہے، اب اس کا جواب دیں گے ان کے والد. چلیں جی والد صاحب، اب یہ دیکھیں پہلا جواب: ہماری ذمہ ضروری نہیں کہ وہ موجودہ کتب تورات وغیرہ سے لفظ نکال کر دکھائے. دیکھا ہاں، جب قرآن مجید نے ان کتابوں کو محرف و مبدل قرار دیا تو ہم کہاں سے نکالیں؟ دیکھیں ہم دلیل پکی کر کے آپ کو دے دیں گے، آگے آپ جانے اور آپ کی جماعت جانے. اب آپ نے ثابت کرنا ہے یہاں پہ ان کا وہ جو ہے نا، وہ ریسرچنگ مائنڈ، وہ قلم توڑ چکا ہے ادھر، ٹھیک ہے. اور آگے وہ ثابت کر رہے، دیکھیں نا فارکلیت بھی ہوگا اور احمد کے معنی بھی تعریف کرنے والے کی ہے. آپ سبق کون تعریف کرے گا؟ شیطان اگر کوئی بات کر رہے اور کہہ رہے فارکلیت کا منشا دوسرے الفاظ میں احمد ہے. پورا مرزا صاحب نے نا اپنا اسامہ بھائی پہلی 2 لائنوں پہ میں نا اپنے بیٹے کا پورا جو انہوں نے تمہید باندھی تھی نا، اس کا انہوں نے رد کر دیا پہلی 2 لائنوں. ادھر رکے گا نہیں نا بیٹا، ادھر رکے گا نہیں بیٹا، آگے جائے گا. بیٹا از ویری ویری انٹلیکچوئل گائے. دیکھیں آپ نے بیٹے کو ہلکا لے لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں کیوں بیٹے سے اتنا جلتا ہوں، کیونکہ بیٹا میرے صاحب کو کھلا جھوٹا دشمن ہے. سوری، اس لیے کیونکہ وہ کمپلیٹلی اپوزٹ لکھتا ہے جو مرزا صاحب لکھتے ہیں. اور میں ایسے کروں، ایک لائن پڑھ لی، پیٹ پڑھ لے، چلو جی مان کے نہیں، پوری ریسرچ ہوگی. اچھا آگے دیکھیں انہوں نے وہ ساری چیزیں وہ لکھی کہ آپ یا نہیں. ابھی ہم رکے گے نہیں، ٹھیک ہے. یہ شرائط لگا رہے فارکلیت کی، یہاں پر یہ پوری بنیاد باندھی جا رہی ہے فارکلیت پہ، لیکن مرزا صاحب نے پنچر اکھاڑ دیا ادھر. مرزا صاحب نے میں وہی دیکھ رہا ہوں، مرزا صاحب نے 2 لائنوں میں اپنے بیٹے کا پورا پنچر اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. لو اچھا، انہوں نے آپ کو ضروری نہیں سمجھا. اب میں آپ کو نا ایک خوبصورت چیز دکھانے لگا. کنکلوژن، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے بعد میری نظر میں نا مجھے تصویر کو سیو کرنا چاہیے، بلکہ میرے پاس نا بنانے والا میں ہوں تو میرے پاس ہی ہونی چاہیے. رکے 1 منٹ، آپ کو آخری لب و لباب سمجھاتے ابھی بیٹھ کے. یار 2 ڈاؤن لوڈ کے فولڈر کیا کرنے ہیں میں نے. امیجز، 1 منٹ رکے. 1 سیکنڈ دیجیے گا، میں آپ کے لیے چیز ڈھونڈ رہا ہوں. 1 سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ میرا کدھر گئی ہے پی این جیز.